السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ تمام لسنرز کو میری جانب سے عید الاضحیٰ بہت 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 مبارک ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش ہوں گے اور اچھی سی عید سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ آج جو ناول میں آپ کو سنانے والی ہوں، کیونکہ آج عید ہے تو ناول بھی عید اسپیشل ہے، اور نہ صرف ایک بلکہ دونوں عیدوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اسٹوری ہے آفٹر میرج بیسڈ ایک کپل کی، ایمان اور موسیٰ۔ دونوں بہت اچھے ہیں، بہت سویٹ سے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا ایک انسان کا ٹپیکل بیہیویئر، وہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ ہے، ایمان اور موسیٰ کے درمیان ایک چھوٹی سی بات پر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوگی۔ اب وہ چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ کیسے کتنے بڑے بلنڈر کا روپ لیتی ہے، کس حساب سے ان کے رشتے کو بہت افیکٹ کرتی ہے، یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہے اور کافی رومانٹک سی اسٹوری ہے اور اچھی اسٹوری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ناول۔ عید گنگنانے لگی ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ماما، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ زینی کی تان سوال دہراتے ہوئے ٹوٹی۔ اس کا ٹیسٹ تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح ٹیسٹ یاد کرتے ہوئے اسے ناکوں چنے چبا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ جو پہلے ہی جھنجھلائی جا رہی تھی پلٹ کر دہاڑی۔ مائی گاڈ ماما، آپ کو ابھی تک اتنا ہی نہیں پتا، حالانکہ آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ اسجد جو اسکول یونیفارم میں بالکل تیار تھا، آنکھیں پھیلا کر کسی قدر حیرانی سے بولا تو مارے تیش کے ایمان کا برا حال ہو گیا۔ ایمان بھائی، امی کہاں پر ہو تم؟ دیکھنا میرے ٹائی مل نہیں رہی اور نہ ہی موزے۔ آخر تم کس طرح صفائی کرتی ہو کمرے کی؟ جانے ہر شے کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ وہ بہت عجلت بھرے انداز میں پراٹھا بیل کر دوسری جانب ٹوسٹر میں سلائس گرم کر رہی تھی۔ صبح سویرے کا وقت ایسا ہی افراتفری کا سما باندھتا تھا کہ اسے ایک منٹ کو بھی سر کو جانے کی فرصت نصیب نہ ہوا کرتی۔ موم، اگر مجھے ٹیسٹ یاد نہیں ہوا تو ٹیچر مجھے سٹک سے ماریں گی، میں چھٹی کر لوں؟ زینی نے منہ بسور کر بڑی معصومانہ عیاری سے صلاح مانگی تھی۔ شٹ اپ، جا کر چینج کرو، ابھی تک سر جھاڑ منہ پھاڑ بنی پھر رہی ہو۔ امی اب آپ ہی جاؤ۔ تبھی اندر سے موسیٰ کی آواز پھر سے سنتے ہوئے اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اوپر سے یہ ان شتونگڑوں کے والد محترم، ذرا جو احساس ہو، اکیلے پورے گھر کے کام کرتی ہوں، مجال ہے جو اپنے ہی ذرا سے کام کے لیے ہاتھ ہلا لے، مجھے پکارنا شروع کر دیں گے۔ زینی کو جھنجھوڑ کر ایک دھموکا لگایا اور بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر صوفے پر پٹخ دیا۔ وہ بیچاری سہمے ہوئے انداز میں ماں کی یہ بدسلوکی نم آنکھوں سمیت دیکھتی خاموشی سے دبک کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا بیگم صاحبہ؟ خیریت ہے نا؟ یہ آج بچوں پر قہر کس سلسلے میں ٹوٹ رہا ہے؟ بلیک جینز پر وائٹ نیٹ کی بنیان پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے استادہ وہ بال بنانے میں مصروف موسیٰ نے اپنی مصروفیت کو ترک کرتے ہوئے فی الفور اس کی سمت توجہ کی، مگر وہ جواب دینے کی بجائے الٹا اسی پر برس پڑی تھی۔ کیوں نہیں مل رہی ٹائی اور موزے؟ یہ سامنے تو پڑے ہیں۔ حد ہو گئی بے حسی کی۔ اس نے بیڈ کی پائٹی پر پڑی دونوں چیزیں جھپٹ کر اٹھاتے ہوئے موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں۔ یہ تو نظر آ رہی تھی، مگر تم نظر نہیں آ رہی تھی۔ دل گھبرا سا گیا تھا۔ لبوں کی گوشوں میں مچلتی مسکان لیے وہ اسے آنکھ مار کے مزید کوئی پیش رفت کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے بھائی، کام سے فرصت نہیں اور انہیں عاشقی سوچ رہی ہے۔ کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں جناب، ذرا ادھر تو تشریف لائیے۔ وہ اب شرٹ اٹھا کر پہنتا ہوا پوری جان سے اس کی سمت متوجہ تھا۔ گمبھیر لہجہ، متبسم شوق نگاہیں۔ ایمان نے اچھی خاصی ناراضگی سمیت اسے گھورا اور جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ناشتہ بنا کر وہ لوازمات ٹیبل پر چن رہی تھی جب ڈری سہمی زینی باپ کے بازو سے لپٹی ڈائننگ روم میں آئی۔ ایمان نے اسے دیکھتے ہی تیز نظروں سے گھورا۔ ماما وہ ٹیسٹ اچھا ہے، تمہیں پھیٹی پڑ ہی جائے۔ زینی کی منمناہٹ پوری سنے بغیر ہی وہ آنکھیں نکال کر ڈپٹنے کے انداز میں بولی، ارے کیا خطا ہو گئی ہماری نازک سی گڑیا سے جو تم صبح سویرے ہی بلی کی طرح پنجے تیز کر کے اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ موسیٰ بغیر معاملہ جانے ہی بیچ میں کودا۔ بابا ٹیسٹ تھا آج میرا، ماما نے یاد نہیں کروایا۔ زینی باپ کی ہمدردی پاتے ہی شیر ہوئی تھی۔ ایمان کے تو جیسے سر پر لگی تھی۔ کیا
میں نے یاد نہیں کروایا یا تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا؟ وہ دانت بھیج کر غرائی۔ ماما کروایا تو تھا۔ زینی دبک سی گئی تھی اس کی آواز پر، جب ایک گھٹی گھٹی آواز میں سہم کر بولی، ہاں بڑا احسان کیا تھا نا صبح بتا کر، پتا بھی ہے مجھے اس وقت سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ یہ باپ بیٹا کچھ کم ہے ستانے کو، جو تم بھی مل جاؤ ان کے ساتھ۔ وہ بے تحاشا غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ تمہارے سر میں کون سا جوئے ہیں جو تمہیں سر کھجانے کی ضرورت پیش آئے؟ نہ کھجایا کرو۔ موسیٰ اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے شوق و شنگ لہجے میں بولا تھا، انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ فضول باتوں میں وقت ہے برباد کرنے کو، بس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کریں گے۔ ایمان نے کلستے ہوئے سلائس پر مکھن لگا کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ مثلاً کون سے ڈھنگ کے کام؟ کرنا تو چاہ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے۔ وہ جواباً اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا شرارتی لہجے میں بولا۔ ایمان کے چہرے کی رنگت ایک دم دہک اٹھی۔ وہ حیا آمیز خفکی سے محض ایک نظر اسے دیکھ سکی۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ وہ اچھی خاصی خفت زدہ ہوتی جھنجھلا کر غصے سے اٹھی۔ موسیٰ ناشتہ کرتے ہوئے مسکرائے گیا۔ موسم کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اطراف کتنی ہوتی ہے؟ 4۔ واو، انٹرسٹنگ۔ یہ ٹیسٹ تو بہت آسان ہے، ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے نا بھائی؟ زینی لہک لہک کر سبق دہراتے ہوئے اچانک ہی بے پایا خوشی کے احساس سے چہک کر بولی، تو جواباً اپنا ہوم ورک مکمل کرتے اسجد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ذرا دیر اس کی بات پر غور و خوض کرنے کے بعد تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہاں ہے تو، اور اپنے کام میں پھر سے مشغول ہو گیا۔ ماما جانی، زینی بہت جینیس ہے، وہ منٹوں میں ٹیسٹ یاد کر لیتی ہے۔ زینی جنرل نالج کی بک اٹھاتے اچھلتی کودتی ہوئی کچن میں آ کر ایمان سے مخاطب ہوئی تھی۔ اچھا، یہ کب کا واقعہ ہے بھلا؟ وہ بریانی کے لیے مسالہ تیار کر رہی تھی، پلٹ کر مسکراتے ہوئے اپنی 3.5 سالہ گلابی گڑیا سی پھولے ہوئے فراک میں ریشمی پونیاں جھلاتی پیاری سی بیٹی کو دیکھ کر مصنوعی حیرت سے بولی، آج کی، ابھی کی۔ ماما دیکھے، زینی کو 2 سوال ابھی منٹوں میں یاد ہوئے، سناؤ؟ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ نہیں بیٹے، آپ ابھی اندر چلو، ماما کچھ دیر میں کام نپٹا کر آتی ہے، اس نے ٹوکا تھا، پھر خود بھی چولہے کی سمت متوجہ ہو گئی۔ السلام علیکم اے دنیا کی بیزار اور روکھی پھیکی ترین بیوی صاحبہ۔ مسالہ تیار کر کے وہ چاول ابالنے کی تیاری میں تھی جب موسیٰ کی بھاری مگر فریش آواز اپنے بے حد قریب سن کر بے اختیار اچھلی اور خفکی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ فوراً لڑنے کو تیار تھی۔ وہ جواباً شرارتی سی مسکراہٹ لبوں میں سجا کر اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔ خیر اب اتنی بھی نادان اور معصوم نہیں ہو، بے ارادہ یا مجبوراً 2 بچوں کی اماں تو بن ہی چکی ہو۔ وہ جان گئی تھی یہ تانا وہ کب دیتا ہے۔ اس کی حسیات بے دردی سے ادھڑی تھی، دھڑکنیں چیخ چیخ گئیں، چہرے پہ برہمی کے رنگ اتر آئے۔ کیا ضروری ہے کہ میں فلمی ہیروئنوں کی طرح جذباتی گانے گاتی آپ کے آگے پیچھے پھروں؟ کسی قدر ناگواری سے کہتے اس نے ناک سے کوڑی تھی اور بھگو کر رکھے ہوئے چاول احتیاط سے پتیلے میں ڈالنے لگی۔ بالکل ضروری نہیں ہر وقت، مگر کبھی کبھار کسی کو مطمئن کرنے کو ایسا کرنا ایسا معیوب بھی نہیں۔ موسیٰ نے جواباً سوگوار قسم کا لہجہ بناتے ہوئے منہ لٹکا لیا۔ ایمان کو مسکراہٹ ضبط کرنا محال ہوا۔ اس کام کے لیے آپ جو ہمہ وقت خدمات لیے پیش ہوتے ہیں، انداز چڑھانے والا تھا۔ آئی سی، موسیٰ نے گھورا، پھر کسی قدر دھمکی آمیز لہجے میں جتا کر بولا تھا، قدر کرو بیوی ہماری محبت کی، ایسا نہ ہو تمہیں سدھارنے کو ہمیں موڈ بدلنا پڑ جائے، پھر بہت پچھتا ہوگی۔ ایمان بجائے سنجیدہ ہونے کے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کر دیکھیے جناب یہ شوق بھی پورا، ذرا جو لفٹ کرواتی تو ایمان نہ کہیے گا۔ جواباً اس کی بے نیازی عروج پر جا پہنچی۔ بہت مغرور ہو بیوی، خیر یہ اپنا دل کا درد تمہیں نہ سونپا تو اپنا نام بھی موسیٰ حیات نہیں۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو ایمان نے یوں ہی ہنستے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ ہاں بھائی جگر گوشو، ذرا بتاؤ اس مرتبہ عید پر نانو کے یہاں جانا ہے یا گاؤں دادو کے گھر؟ موسیٰ نے ایمان کو دیکھتے ہوئے اسجد اور زینی کو متوجہ کیا جو اس وقت کھانے کی ٹیبل پر اپنا من پسند چکن لیگ پیس بہت رغبت سے کھانے میں مصروف تھے۔ باپ کی بات پر پرجوش انداز میں اچھلے، نو بابا دادو کے گھر گاؤں چلنا ہے۔ دونوں یک زبان سے چلائے۔
تو جہاں موسیٰ کی آنکھوں میں کھیلتی شرارت میں تفاخر اور تبسم کا اضافہ ہوا تھا، وہاں ایمان جو اس موضوع کے چھڑتے ہی لبریز گئی تھی، بچوں کے جواب پر موسیٰ پہ ایک تندو تیز نگاہ ڈالتے ہوئے کرسی دھکیل کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی۔ بابا ماما کو کیا ہوا؟ وہ کھانا کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ اسجد کچھ زیادہ ہی حساس تھا اور ماں سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر بے چین سا ہو کر بولا، کچھ نہیں مائی چائلڈ، آپ کھانا کھاؤ۔ موسیٰ نے جھک کر اس کا گال چوم کر تسلی سے نوازا اور حیران پریشان سے زینی کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کر اپنے ہاتھ سے دونوں کو نوالے بنا کر کھلانے لگا۔ موسیٰ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر عید گاہ جا کر اپنی فیملی کے ساتھ منانے کا خواہاں تھا، جبکہ شادی کے بعد پہلی بار ایمان گاؤں جانے کی بجائے اپنے میکے جانے کی خواہش مند تھی۔ وجہ کچھ اور نہیں، ماما اور پاپا کا عید کے اگلے دن عمرے کے لیے جانے کا ارادہ تھا۔ وہ لوگ تقریباً 3 مہینے کے لیے جا رہے تھے کہ وہاں مقیم سرمد بھائی کا ارادہ پھر انہیں حج کروا کر ہی واپس بھیجنے کا تھا۔ ایسے میں ایمان چاہتی تھی یہ عید وہ ماما اور پاپا کے ساتھ منائے، مگر موسیٰ کو اس کی یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ کل رات ہی دونوں کی اس موضوع پر بات ہوئی تھی اور دونوں اپنی اپنی بات پر بضد رہے تھے۔ تب موسیٰ نے ہی بات سمیٹتے ہوئے کہہ دیا تھا، چلو بچوں کی بھی رائے لے لیتے ہیں، جیسا وہ کہے۔ بچے بھی تو آپ کے ہی ہیں، وہ چرسی گئی تھی۔ نہیں، آپ کے بھی ہیں۔ موسیٰ کو تو شوق ہونے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے دے۔ موسیٰ نے اس کے کندھے پر دستک دینے کے انداز میں ہاتھ مارا تھا اور ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی متفق ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اگلے دن وہ بچوں کو ضرور سکھا پڑھا لے گی، مگر کاموں کی مصروفیت میں وہ یہ بات ہی اکثر بھول بیٹھی اور اب موسیٰ کی چالاکی پر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ وہ موسیٰ، ماما پاپا نے جانے سے قبل پورے خاندان کو ایک بڑی دعوت میں مدعو کیا تھا۔ اس طرح مختلف شہروں میں مقیم رشتہ داروں سے ملنے میں جو وقت ضائع ہوتا، اس کی بچت یقینی تھی۔ انہوں نے ایسا بالخصوص اس لیے بھی کیا تھا کہ وہ جانے سے قبل ایمان اور بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ موسیٰ اس اہم اور خاص موقع پر اپنی بیجا اور فضول ضد لے کر بیٹھ جائے گا۔ وہ بیڈ پر تکیوں میں منہ دیے لیٹی رہی جب موسیٰ نے کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر قدم رکھا۔ اٹھو امی، کھانا کھاؤ۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے موسیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، مگر مجھے پہلے کھانا پھر کچھ اور۔ موسیٰ نے بے اختیار ٹوکا، مجھے بھوک نہیں۔ وہ منہ پھلا کر اٹھ بیٹھی، میں اپنے ہاتھ سے کھلا دوں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ایمان اسے گھورتے ہوئے ٹیبل کے نزدیک آ گئی۔ صاف صاف سن لے، مجھے اس مرتبہ گاؤں نہیں جانا، بھلا بچے اگر کنویں میں چھلانگ لگانے کو کہیں گے تو ہم ان کی فرمائش پر کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اسے غصہ آتے جا رہا تھا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو ایمان؟ تم جانتی ہو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی وہاں گاؤں میں سب کتنی شدت سے ہمارا انتظار کرنے لگتے ہیں، اس لیے تم بھی ابھی سے سن لو کہ ہم عید گاؤں میں ہی کریں گے۔ خواہ مخواہ ضد مت لگاؤ، ویسے بھی وہ تقریب تو عید۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب آپ نے اتنا دو ٹوک اور حتمی حکم صادر کر ہی دیا ہے تو پھر کوئی گنجائش بچتی بھی نہیں۔ ایمان نے ہاتھ میں پکڑی روٹی واپس پلیٹ میں پٹکی اور ایک جھٹکے سے اٹھی۔ موسیٰ نے بہت چونک کر اس کے خفا خفا سے انداز کو دیکھا اور پھر اس کی کلائی پکڑ خفیف سے جھٹکے سمیت اسے پھر سے بٹھایا۔ اوف ہو ایمان میری جان، عرف دھان پان، کھانا کھاؤ، غصہ نہیں، ورنہ یہ دھان پان سا وجود کچھ اور بھی نازک ہو جائے گا۔ وہ اسے باہوں میں سنبھال کر شریر سے لہجے میں گنگنایا۔ ایمان کا دماغ سلگ اٹھا جب ایک بہت درشتگی سمیت اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے گاؤں نہیں ماما کے گھر جانا ہے، میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے وہ پھنکار کر بولی، چلو کتنی اہمیت ہے تمہاری بات کی ثابت ہو جائے گا، مگر ڈیئر ابھی تو لڑائی مت کرو، رمضان المبارک شروع ہوا ہے، لڑائی پہ پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے۔ وہ اس کے بالوں سے کلیچر نکال کر سلجھو انداز میں ہنسا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوگی لڑائی، آپ اپنے میکے جائیے، مجھے میرے میکے جانے دیجیے، اس نے نفوذ سے کہا۔ موسیٰ نے اس کی گلابی دلکش اور روٹھے روٹھے چہرے کو بغور دیکھا، پھر شنیف سے انداز میں بولا تھا، اور تمہارے بغیر میرا وہاں خاک دن لگے گا۔ وہ اپنے والا خود اس کے منہ کی سن پلایا تھا۔ مسکا نہیں لگائے، اس نے موسیٰ کے ہاتھ سے نوالا لے کر خود منہ میں ڈالا۔ میری محبت تمہیں مسکا ہی کیوں لگتی ہے؟ وہ ضد سا ہو گیا۔ جو ہوگا وہی لگے گا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ موسیٰ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔
پھر لگی بندی روٹین کے ساتھ بہت سارے دن بہت سرحد سے گزرتے چلے گئے۔ ان کے درمیان پھر یہ بحث نہیں ہوئی، مگر وہ دونوں جیسے اپنی اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق 25ویں روزے تک موسیٰ بچوں کی اور ایمان کی ساری شاپنگ کمپلیٹ کروا چکا تھا۔ سنو، تمہاری اگر کوئی چیز رہتی ہے تو کل ضرور لے آنا۔ کل 28 پر روزہ ہے، پرسوں آفس سے واپسی پر ہمیں نکلنا ہے۔ سفر بھی لمبا ہے، ٹائم سے نکلیں گے تو وہاں ٹائم سے پہنچیں گے، ورنہ پھر ابا جی خفا ہوتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے سے۔ کجا تم عین وقت پہ یہ کہہ رہی ہو کہ فلاں رہ گیا، اس لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد وہ سنک کے آگے کھڑی برتنوں کے ڈھیر نبردازمہ ہو رہی تھی جب موسیٰ وہیں کچن میں آ کر بولا تھا۔ لان کے ٹی پنک اور بلو خوبصورت سے پرنٹ دوپٹہ سیٹ میں وہ دوپٹہ پیشانی تک نماز کے سٹائل میں لپیٹے خفا سی اتنی بھرپور، اتنی چارمنگ نظر آ رہی تھی کہ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ جواب میں ایمان نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا اور برتن ریک میں پٹک دیے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ موسیٰ کو یہ گلابی چہرے والی اپنی جاذبیت اور مسحور کر دینے والی خوبصورتی سمیت جکڑ کر بے بس کر دینے کی صلاحیت سے بھرپور لڑکی کی خفگی بھری خاموشی دل پر بوجھ کی طرح محسوس ہوئی تھی، جب ایک خفیف سی شرارت سمیت کہتے اس کا یہ جمود توڑنے کو دوپٹہ کھینچ کر متوجہ کیا۔ مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو جی میں آئے کرے۔ میری حیثیت تو ایک ملازمہ، ایک باننے کی سی ہے، آپ کے نزدیک تو ملازمہ کی بات کی کیا اوقات۔ وہ شام کو نہائی تھی، اتنی فرصت بھی میسر نہ ہوئی تھی کہ بالوں کی چھوٹی ہی گوند لے۔ اب جب موسیٰ نے دوپٹہ کھینچا تو لمبے سیاہ گھنیرے بال پشت پر بکھر سے گئے تھے، جنہیں گیلے ہاتھوں سے سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے وہ از حد بے رخی و بے اتنائی سے کہتی خشک لہجے میں بولی تھی۔ موسیٰ نے اس کی ناراضگی کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ مائی گاڈ، اگر ملازمہ اتنی حسین، چارمنگ اور ہوش اڑا دینے کی حد تک حسین ہو تو پھر اس سے آنکھ مٹکا کرنے میں بھلا کیا حرج ہے؟ موسیٰ نے بھرپور قسم کی شرارتی مسکراہٹ سمیت کہتی اس کے جوڑے میں لپٹے بال ایک بار پھر کھول دیے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کیا۔ ویسے اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم نوکرانی کی نوک ہٹا کر رانی بھی بنانے کو تیار ہیں۔ وہ بالکل غیر سنجیدہ تھا۔ ایمان کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھے، سمجھے آپ؟ وہ بے حد درستگی سے بولی تو موسیٰ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا واپس مڑ گیا۔ ان کی گاڑی حویلی کے گیراج میں جا کر رکی تو بچے بے صبرے پن سے دروازہ کھولتے منتظر کھڑے بڑے ابا بڑی اماں سیما اور نہال کی طرف دوڑے تھے۔ ان سب کی محبتوں اور جوش و خروش کا وہی عالم تھا، مگر ایمان بیزار، اکتائی ہوئی اور کھچی کھچی رہی۔ موسیٰ نے اس کے انداز کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھا، مگر کچھ کہنے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو موسیٰ بھی بڑے ابا اور نہال کے ساتھ ہی مسجد جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ عزت بھی شوق میں ساتھ ہو لیا تھا۔ زینی البتہ نینا اور محمل کے ساتھ کھیل میں مگن تھی۔ سیما کو اس کی یہ لاتعلقی اور بیزاری چھلکاتی ہوئی خاموشی بہت محسوس ہوئی تھی۔ تبھی کسی قدر تفریش سے استفسار کیا، کچھ نہیں، بس سر میں معمولی سا درد ہے۔ اس نے جان چھڑانے کی خاطر یوں ہی بہانہ کر دیا تھا، مگر سیما بیچاری سچ مچ پریشان ہو اٹھی۔ اوفو، میں بھی پاگل ہوں، بھلا اتنے لمبے سفر کے بعد تو بندہ ویسے ہی تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ جائیں آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں، افطار تک طبیعت سنبھل جائے گی۔ سیما جو اس کی سگی پھپھوزاد تھی، عمر میں فقط ایک آدھ سال ہی اس سے چھوٹی ہوگی، روایتی دیورانی نہیں تھی، ہمیشہ بہت خلوص، محبت اور چاہ سے ملتی تھی اس سے، بلکہ وہ تو ان کی وہ شہری اور بہت طرح دار امیر کزن تھی جو بقول نہال بس موسیٰ بھائی کی قسمت کی آوری سے انہیں مل گئی تھی۔ جبھی آج تک سب نے اسے ہمیشہ بہت اہمیت، محبت اور اپنائیت سے ہی نوازا تھا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو ایمان کبھی بھی اس سے اپنی موجودگی میں کام کا اتنا لوڈ چھوڑ کر خود آرام کرنے نہ جاتی، مگر اس وقت موڈ ہی کچھ اتنا خراب تھا کہ عجیب سی سنگدلی، بے حسی اور تلخی رگوں پے میں بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ جب یہ مروت سے کام لیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، ابھی لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب زیرتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ واٹ ہیپن ماما، آپ اس وقت کیوں لیٹی ہیں؟ بستر پر چڑھ کر اس کے سرہانے بیٹھتے وہ اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ٹٹول کر معصومیت سے بولی تھی، مگر ایمان جیسے سخت برہم ہو کر پھٹ پڑی تھی۔ تو اور کیا چاہتی ہو؟ اب میرے 2 گھڑی سکون سے لیٹنے پر بھی پابندی لگ گئی۔
زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے مصیبتوں نے۔ لال سرخ آنکھوں سے زینی کو گھورتی وہ حلق تک بیزار نظر آ رہی تھی۔ زینی بہت سہم کر اس کا یہ غصہ دیکھ رہی تھی، پھر ذرا سی ہمت مجتمع کر کے روحان سی ہو کر بولی، چھوٹی ماما کہہ رہی تھی کہ آپ کے سر میں درد ہے، میں دبا دوں؟ زینی نے سیما کا حوالہ دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کسی بھی پل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ تم میرا گلا دبا دو، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ایمان ایک بار پھر پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ عجیب سی بے بسی اور جھنجھلاہٹ بے مائیگی کے احساس سمیت اس کے اعصاب کو تناؤ کا شکار کر رہے تھے۔ زینی کچھ اور بھی سہم کر کرسی سے لگ گئی۔ موٹی موٹی آنکھوں میں موجود آنسو اب پلکوں کی دہلیز پھلانگنے کو تھے۔ اسے محبت کرنے والی مہربان سی ماں کا یہ انوکھا روپ حیران و پریشان کر چکا تھا۔ زینی بیٹا، آپ باہر بھائی کے پاس جاؤ، وہ پاپ کارن لایا ہے، آپ بھی لے لو جا کر۔ موسیٰ کی سنجیدہ سی آواز سن کر ایمان نے چہرے کا رخ انتہائی بیزاری سمیت موڑ لیا۔ ہم ذرا تمہاری ماما سے دو ہاتھ کر لیں۔ اگلی بات دانستہ اس نے آہستگی سے کہی تھی، مگر ایمان نے پھر بھی سن لی اور زہر خند سا انداز پھیلتا محسوس کیا۔ ہاں بھائی مسز، آپ کی ناراضگی ہم سے ہے یا بچوں سے؟ اس وقت میں کسی قسم کا لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، برائے کرم خاموش رہے۔ نہایت ہی بدتمیزی سے کہتے ایمان نے باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ دیے تو موسیٰ کے چہرے پر ایک دم تناؤ سا آ گیا۔ اس نے رک کر تپتی ہوئی نظروں سمیت ایمان کا یہ تضییق آمیز اہانت کا احساس دلاتا ہوا انداز ملاحظہ کیا تھا، اور کچھ کہے بنا لب بھیجے ایک جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ ایمان دھیان دیے بغیر تکیے میں دوبارہ منہ گھسیڑ چکی تھی۔ چاند مبارک ہو بھابھی۔ سیما کے پرزور اصرار پر وہ مارے باندھے چھت پر آئی تھی، مگر اس طرح کہ اس پر جیسے کوئی عظیم احسان کر رہی ہو۔ چاند ہو جانے کی اطلاع ٹی وی کے ذریعے تو مل ہی چکی تھی، بس اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کی جو مخصوص روایت تھی اسے پورا کرنے کو وہ سب چھت پر موجود تھے۔ سبھی نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی، جبکہ وہ بہت ٹھس سی کھڑی بہت بیگانہ اور لاتعلق محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یاد کریں گے موسیٰ حیات کہ آپ نے اپنا فیصلہ کس پر زبردستی مسلط کیا تھا اور پھر کیسا بھگتان بھگتا تھا؟ کچھ فاصلے پر نہال سے گلے ملتے موسیٰ کو سلگتی نظروں سے دیکھتے اس نے بہت تنفر سمیت سوچا، اپنے اس رویے سے وہ گویا موسیٰ کو اس کی زیادتی کا بھرپور احساس بخش کر آئندہ کے لیے محتاط کرنا چاہ رہی تھی، تاکہ وہ پھر اس طرح کوئی بھی اپنا فیصلہ اس پر مسلط کرنے سے قبل 100 مرتبہ سوچے۔ ارے چاند تو انہیں کب کا مبارک ہو چکا ہے میری بھولی بھابھی۔ سیما کی بات پر موسیٰ فی الفور متوجہ ہوا تھا۔ لہجہ خاصا فریش اور سلجھو قسم کا تھا، لبوں میں معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ کی نہیں آسمان کے چاند کی بات کر رہی ہے۔ نہال بھی اسی کا بھائی تھا، بات کی گہرائی سمجھ کر شرارت کو طول دیا۔ جواباً موسیٰ زور سے ہنسنے لگا۔ ارے جناب، وہ چاند ہمارے رخ روشن کے سامنے مان پڑ جاتا ہے، ویسے بھی انہیں تو ہم سے غرض ہے، کیوں وائفی؟ موسیٰ اس کی بے اعتنائی جھلکاتے دلکش چہرے کو نرم لو دیتی ہوئی نگاہوں کی زد میں رکھ کر شگفتگی سے بولا۔ ایمان نے کسی قدر ناراضگی اور نخوت سمیت اسے دیکھ کر نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا تھا۔ نہال مصنوعی انداز میں کھانسا، اور یہی انداز موسیٰ کو ایک آنکھ نہیں بھایا جب یہ جذباتی ہو کر بولا تھا۔ یقین نہیں آ رہا اسے، بتاؤ انہیں زوجہ، کیا یہ سچ نہیں؟ بتا دو ظالم سماج کو آج سب کچھ۔ موسیٰ نے بالکل فلمی انداز میں ڈائلاگ جھاڑا۔ سیما اور نہال ہنسی ضبط کرتے سرخ ہوئے تو ایمان غصے کی زیادتی سے، بولو بے وقوف لڑکی، ورنہ یہ غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ محبت و مان بھرا شوخ کھنکتا ہوا لہجہ سابقہ کسی بھی تلخی اور رنجش سے پاک اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، یعنی اپنا مطلب نکال کر وہ اب اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مخصوص مردانہ چال جسے کسی بھی قیمت پر اسے کامیاب نہیں ہونے دینا تھا۔ اس نے ایک نظر نہال اور سیما کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھا، پھر موسیٰ کی گرفت سے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے نکالتی پاؤں پٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں؟ بولو نا، بولو نا۔ موسیٰ گنگناتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر ایمان سرحد سے پہلو بچاتی دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر گئی۔ بھائی، بھابھی واقعی خفا ہے آپ سے، نہال ازحد تشویش میں گھر کر بولا۔ ایمان کے چہرے کے تاثرات نے اسے پریشان کر کے چھوڑا تھا۔ ہاں نہیں تو، موسیٰ بوکھلایا، پھر خود کو سنبھال کر سیما کی سمت متوجہ ہوا۔ نینا اور زینی کو لے کر فٹافٹ نیچے آؤ، چوڑیاں پہننے جانا ہے، چلو بچوں۔
وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں خود پر سنجیدگی کا فال چڑھا کر بات بدل گیا تو نہال کو بھی جرأت نہ ہوئی تھی کہ مزید کچھ پوچھے۔ ابھی تک خفا ہو؟ موسیٰ نے اسے رخ پھیرے دیکھا تو چلتا ہوا قریب آ گیا۔ وہ کسی دھیان میں تھی، ذرا سا چونکی، اسے ایک نظر دیکھا مگر جواب نہیں دیا اور سوتے ہوئے اسجد کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ تم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی، نہ مہندی لگوائی، ناراضگی مجھ سے ہے، ان سب خوشیوں سے تو نہیں، تو پھر ان سے کیوں منہ موڑ رہی ہو؟ پھر ابا جی، اماں اور باقی سب کیا سوچیں گے؟ وہ اس کے نزدیک آن بیٹھا۔ ایمان تب بھی خاموش رہی اور خود کو لاتعلق ظاہر کرتی رہی مگر اندر سے سلگتے ہوئے۔ اپنے والدین کا احساس ہے، میرے ماما بابا کا بالکل نہیں۔ موسیٰ نے اس کے چہرے پر خفگی کے تاثر کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ یار، صبح عید ہے، اس کے علاوہ وہ ایک اور بات ہے، بہت خاص، پرومس، سنو گی تو ساری خفگی بھول جاؤ گی۔ موسیٰ اس پر جھکا اور شانوں سے تھام کر زبردستی رخ اپنی جانب موڑ لیا اور یہیں پر غضب ہوا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ جیسے دہاڑی تھی۔ موسیٰ کی یہ جسارت اسے آنکھ بگولا کرنے کو کافی تھی۔ ایمی؟ موسیٰ نے چند لمحوں کی ناگواریت کو جھٹک کر ایک بار پھر نرمی سے پکارا، گو کہ اس کے انداز کی تنفر زدہ رہانت پر توہین کا بہت سلگتا ہوا سا احساس اسے چھو کر گزرا تھا، مگر وہ اپنی زیادتی، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، ازالہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی پچھلے 2-3 دنوں سے اس کی بدتمیزی کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دو یہ خوامخواہ کی ناراضگی، تم جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ کل عید ہے، وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو منا رہے ہیں جو سالوں سے خفا تھے۔ موسیٰ نے بہت نرمی و حلامت سے کہتے اس کے چہرے کے گرد جھولتی لٹ کو چھیڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو ایمان نے جواباً پھنکارتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا تھا اور اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو جہاں تک اپنی منوانا تھی وہ آپ منوا چکے۔ ایک بات میں آپ پر واضح کر دوں، مجھے متعلق الحنان قسم کے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ جس قدر بھی اس کا لہجہ تضحیک اور تلخی کا عنصر لیے ہوئے تھا، اس سے بڑھ کر اس کے چہرے کے تاثرات، چھلکتی وہ نفرت و حقارت اور بیگانگی تھی جس نے موسیٰ حیات کو گم کر کے چھوڑا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی، پلٹ کر بیڈ سے اتری اور واش روم میں بند ہو گئی اور دروازہ ایک دھماکے سے بند کر دیا۔ موسیٰ بس ساکت بیٹھا رہ گیا۔ ابا اور نہال کے ساتھ موسیٰ عیدگاہ سے نماز کے بعد لوٹا تو سفید سلکی غرارے میں ملبوس اماں اپنی مکمل تیاری کے ساتھ تخت پر موجود تھی۔ کچھ فاصلے پر ریڈ بنارسی کام سے مزین خوبصورت ساڑی میں سجی بنی سیما بھی چھوٹی بچی کو گود میں لیے شیر خورمہ کھلا رہی تھی۔ دونوں بچے بھاگ کر موسیٰ سے لپٹے تھے۔ عیدی بابا، عیدی۔ اوکے اوکے، دیتے ہیں جانو، پہلے گرینڈ پا سے تو نکلواؤ، پھر ہم سے اور چاچو سے ملے گی۔ اس نے ہنس کر صوفے پر بیٹھتے ابا جی کو دیکھا جو اس کی چالاکی پر مسکرائے تھے، پھر چاروں بچوں کو اشارے سے قریب بلا کر جیب سے 100 کے 4 نوٹ نکال کر چاروں کو باری باری پیار کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیے۔ ارے بھائی، ایمان کہاں پر ہے؟ نظر نہیں آ رہی صبح سے۔ سیما کو 500 عیدی دیتے ہوئے انہوں نے ایمان کی کمی کو فوری محسوس کیا۔ موسیٰ نے بھی اختیار نظریں چرائیں اور لب بھینچے۔ صبح جب وہ عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا تو وہ بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ اس کے بعد بھی اگر خود تیار ہونا شروع ہوتی تو اب تک لازماً اسے سب کے ساتھ یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں دیکھتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ دھیان سے بھائی، صرف دیکھنے پہ اتفاق کیجیے گا، کہیں ہوش نہ اڑوا بیٹھیے گا جیسے ہمارے ہوش اڑ رہے ہیں اپنی محترمہ کو دیکھ کر۔ نہال بہت رغبت سے گلاب جامن کھاتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے سیما کو دیکھ کر موسیٰ سے بولا۔ اس بہت لطیف پیرائے میں کیے گئے مذاق پہ موسیٰ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ میرون اور گولڈن بنارسی ساڑی میں اپنی تاپناک حسن کی تاپناکیوں سمیت نگاہوں کو خیرہ کرتی ایک ہی جھلک میں گویا اس کے حواسوں پر چھا گئی۔ نہال کی مذاق میں کہیں بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ موسیٰ چوکھٹ پر ہی کھڑا مبہوت سا اسے دیکھتا چلا گیا۔ ایمان نے لپسٹک کا فائنل ٹچ دینے کے بعد میچنگ کا بھاری نیکلس اٹھا کر گلے میں پہنتے ہوئے نگاہوں کی گرمی کو محسوس کرتے جیسے ہی نظر اٹھائی، آئینے میں موسیٰ کو اطراف سے بیگانہ ہو کر خود میں مگن دیکھ کر محض ایک پل کو ٹھٹکی۔ آئینے میں ہی دونوں کی نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایمان نے بھرپور نخوت سمیت نگاہ کا زاویہ بدل کر گلوبند کا ہک لگانا شروع کر دیا، جبکہ موسیٰ بے اختیار اس کی جانب کھنچتا چلا آیا تھا۔ عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ وہ بہکے ہوئے انداز میں مسکرایا، اس کے ہاتھ اٹھا کر خود نیکلس کی ہک لگا دی۔
اس سے پہلے کہ وہ مزید بے قابو ہو کر کوئی اور جسارت کرتا، ایمان ساڑی کا پلو سمیٹتی تیزی سے اٹھ کر فاصلے پر ہو گئی۔ موسیٰ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کم آن مسز، یہ خفگی پلس پابندی کب تک آخر؟ اس کی گلاب چہرے کی سحر انگیزی خوبصورتی کو سراہتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہ آہ بھر کے کسی قدر آف موڈ میں بولا، میں کوئی آپ سے خفا نہیں ہوں۔ ایمان نے تڑخ کر کہتے دراز کھول کر کنگن نکال کر ہاتھوں میں پہنی۔ اوکے، اگر خفا نہیں ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تمہیں… موسیٰ نے اس کی ساڑی کا ڈھلکا ہوا پلو پکڑ کر اچانک کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا کہ وہ ماہی بے آپ کی مانند مچل کر اس کی گرفت سے نکلی۔ میں نے کہا نہ مت چھوئے مجھے، آپ کو اثر کیوں نہیں ہوتا آخر؟ ایمان کا لہجہ بے حد خراب تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ خفا بھی نہیں ہو اور… موسیٰ، وہ اسے درشتگی سمیت ٹوک گئی اور یوں ہی اسے سرد نگاہوں سے دیکھتی اماں کی پکار پر پلٹ کر باہر چلی گئی۔ تب موسیٰ اپنے امڑتے ہوئے طیش اور جذبات کو دباتا خود بھی باہر آ گیا۔ اسے اماں اور سیما کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر کسی قدر سکون کا سانس لیا۔ بابا، ہمیں گولا گنڈا کھانا ہے۔ زینی اس کے پاس آ کر مچلی تھی۔ ہاں تو کھا لو بابا کی جان، اگر پیسے ختم ہو گئے ہیں تو یہ اور لے لو اور عیش کرو۔ موسیٰ نے فدا ہوتے ہوئے جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر زینی کی مٹھی میں دبایا تو ایمان جو فیاضی کے اس مظاہرے کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی بولے بغیر نہیں رہی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گولے کنڈے کھانے کی، بیمار پڑو گی تو مصیبت مجھے پڑنا ہے، جا کر بیٹھو۔ موسیٰ کو گھور کر وہ زینی پہ بے طریق برسی جس کا منہ یہ سنتے ہی لٹک گیا تھا۔ اوفو، کچھ نہیں ہوگا بھائی، ہر وقت بچوں کے پیچھے مت پڑا کرو، عید کا دن ہے، انہیں انجوائے کرنے دو۔ موسیٰ نے پہلے ایمان کے نو لفٹ والے چہرے کو دیکھ کر آہستگی سے ٹوکا، پھر زینی کو مزدہ جافزہ سنایا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ زینی تو اجازت ملتے ہی اڑنچو ہو گئی، جبکہ ایمان دانت بھینچتے ہوئے تل ملا کر رہ گئی۔ کیا بات ہے بچی، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پریشان الجھی ہوئی سی ہے جب سے آئی ہے۔ بڑی اماں نے ایمان کو مخاطب کیا تو چینل سرچنگ میں مصروف موسیٰ سنبھل کر بیٹھ گیا کہ ایمان کے سچ اگلنے کی صورت میں اماں نے بھی اس کی گوشمالی کرنا تھی۔ ایمان نے اس کے الرٹ انداز کو بغور دیکھا اور چڑھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے جیسے ہی اسی پل بدلہ چکانے کا سوچا۔ اپنے بیٹے سے پوچھے اماں، انہوں نے ہی خفا کیا ہے مجھے؟ وہ خوب آگاہ تھی اپنی اہمیت سے، جب ہی ٹھنک کر بولی تھی۔ موسیٰ ہاتھ میں ریموٹ لیے بتیرا آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے باز رکھنے کو اشارے کرتا رہا، مگر وہ صاف نظر انداز کر گئی۔ کیا مطلب؟ لڑائی ہوئی ہے تمہاری دونوں کی؟ بڑی اماں تو صحیح معنوں میں سوئیاں کھانا بھول گئی۔ موسیٰ نے پہلو بدل کر جزبز ہوتے ہوئے ایمان کو گھورا اور خود میدان میں اترا اپنی صفائی کو۔ مذاق کر رہی ہے اماں؟ بھلا میں اس سے لڑائی کر سکتا ہوں؟ اس کا تو ابھی تک اتنا بڑا احسان ہی میرے سر سے نہیں اترا۔ ایمان کو اماں سے نظر بچا کر آنکھ مارتا ہوا وہ شرارت سے بھرپور مسکراہٹ سمیت بولا۔ ایمان نے سٹ پٹا کر پہلے اماں کو پھر اسے دیکھا۔ اس کی اس خباثت کے مظاہرے پر وہ اپنا اعتماد بہرحال چند لمحوں کو ہی صحیح زائل ضرور کر چکی تھی، اور موسیٰ بھی تو یہی چاہتا تھا، سو بات پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ رہی صحیح کسر نہال نے اس کی بات اچک کر نکال دی۔ ارے کون سا احسان بھائی جس کے بوجھ تلے آپ جیسا رسیلا بیچارہ آج تک دبا ہوا ہے؟ ارے تمہیں یاد نہیں؟ موسیٰ نے جواباً حیران ہونے کی شاندار اداکاری کی۔ مجھے تو ہر دم زوجہ کا احسان کچھ اس انداز میں دبا کے رکھتا ہے کہ سانس بھی مشکل سے لیتا ہوں۔ ہائے، یاد نہیں؟ اتنے سارے پرپوزلز میں سے انہوں نے مجھے قبولیت کی سند بخش کر اپنا زیر بار کر لیا تھا، مگر اب یہ چاہے لاکھ انکار کرے، حقیقت تو چھپا نہیں سکتی کہ تب یہ صرف میری خوبصورتی اور مردانہ وجاہت سے متاثر ہوئی تھی۔ ظاہر ہے خاندان تو کیا، خاندان سے باہر بھی انہیں مجھ جیسا شاندار، خوبرو اور وجیح نوجوان کوئی دوسرا جو نظر نہیں آیا تھا۔ سے فراغت کے بعد وہ سنک کے آگے کھڑی برتنوں کی ڈھیر نبردازمہ ہو رہی تھی جب موسیٰ وہیں کچن میں آ کر بولا تھا۔ لون کے ٹی پنک اور بلو خوبصورت سے پرنٹ دوپٹہ سیٹ میں وہ دوپٹہ پیشانی تک نماز کے سٹائل میں لپیٹے خفا خفا سی اتنی بھرپور، اتنی چارمنگ نظر آ رہی تھی کہ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ جواب میں ایمان نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا اور برتن ریک میں پٹخ دیے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ موسیٰ کو یہ گلابی چہرے والی اپنی جاذبیت اور مسحور کر دینے والی خوبصورتی سمیت جکڑ کر بے بس کر دینے کی صلاحیت سے بھرپور لڑکی کی خفگی بھری خاموشی دل پر بوجھ کی طرح محسوس ہوئی تھی، جب ایک خفیف سی شرارت سمیت
کہتے اس کا یہ جمود توڑنے کو دوپٹہ کھینچ کر متوجہ کیا۔ مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو جی میں آئے کرے۔ میری حیثیت تو ایک ملازمہ، ایک باندھی کی سی ہے، آپ کے نزدیک تو ملازمہ کی بات کی کیا اوقات؟ وہ شام کو نہائی تھی، اتنی فرصت بھی میسر نہ ہوئی تھی کہ بالوں کی چوٹی ہی گوند لے۔ اب جب موسیٰ نے دوپٹہ کھینچا تو لمبے سیاہ گھنیرے بال پشت پر بکھر سے گئے تھے، جنہیں گیلے ہاتھوں سے سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے وہ از حد بے رخی و بے اتنائی سے کہتی خشک لہجے میں بولی تھی۔ موسیٰ نے اس کی ناراضگی کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ مائی گاڈ، اگر ملازمہ اتنی حسین، چارمنگ اور ہوش اڑا دینے کی حد تک حسین ہو تو پھر اس سے آنکھ مٹکا کرنے میں بھلا کیا حرج ہے؟ موسیٰ نے بھرپور قسم کی شرارتی مسکراہٹ سمیت کہتی اس کے جوڑے میں لپٹے بال ایک بار پھر کھول دیے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کیا۔ ویسے اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم نوکرانی کی نوک ہٹا کر رانی بھی بنانے کو تیار ہیں۔ وہ بالکل غیر سنجیدہ تھا، ایمان کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھے، سمجھے آپ؟ وہ بے حد درستگی سے بولی تو موسیٰ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا واپس مڑ گیا۔ ان کی گاڑی حویلی کے گیراج میں جا کر رکی تو بچے بے صبرے پن سے دروازہ کھولتے منتظر کھڑے بڑے ابا بڑی اماں سیما اور نہال کی طرف دوڑے تھے۔ ان سب کی محبتوں اور جوش و خروش کا وہی عالم تھا، مگر ایمان بیزار اکتائی ہوئی اور کھچی کھچی رہی۔ موسیٰ نے اس کے انداز کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھا مگر کچھ کہنے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو موسیٰ بھی بڑے ابا اور نہال کے ساتھ ہی مسجد جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ عزت بھی شوق میں ساتھ ہو لیا تھا۔ زینی البتہ نینا اور محمل کے ساتھ کھیل میں مگن تھی۔ سیما کو اس کی یہ لاتعلقی اور بیزاری چھلکاتی ہوئی خاموشی بہت محسوس ہوئی تھی۔ تبھی کسی قدر تفریح سے استفسار کیا، کچھ نہیں، بس سر میں معمولی سا درد ہے۔ اس نے جان چھڑانے کی خاطر یوں ہی بہانہ کر دیا تھا، مگر سیما بیچاری سچ مچ پریشان ہو اٹھی۔ اوفو، میں بھی پاگل ہوں، بھلا اتنے لمبے سفر کے بعد تو بندہ ویسے ہی تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ جائیں آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں، افطار تک طبیعت سنبھل جائے گی۔ سیما جو اس کی سگی پھپھوزاد تھی، عمر میں فقط ایک آدھ سال ہی اس سے چھوٹی ہوگی، روایتی دیورانی نہیں تھی، ہمیشہ بہت خلوص، محبت اور چاہ سے ملتی تھی اس سے، بلکہ وہ تو ان کی وہ شہری اور بہت طرح دار امیر کزن تھی جو بقول نہال بس موسیٰ بھائی کی قسمت کی آوری سے انہیں مل گئی تھی۔ جبھی آج تک سب نے اسے ہمیشہ بہت اہمیت، محبت اور اپنائیت سے ہی نوازا تھا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو ایمان کبھی بھی اس سے اپنی موجودگی میں کام کا اتنا لوڈ چھوڑ کر خود آرام کرنے نہ جاتی، مگر اس وقت موڈ ہی کچھ اتنا خراب تھا کہ عجیب سی سنگ دلی، بے حسی اور تلخی رگوں پہ میں بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ جب یہ مروت سے کام لیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لبوں کی تلاش میں دلکش مسکان لیے وہ نرم لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، محبت کی پھوار میں بھیگا نرم لہجہ۔ کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جس میں رہانت و تلخی یا تمسخر کا پہلو نکلے، ماں سوائے ہلکی پھلکی شرارت یا مذاق کے۔ اس کے باوجود ایمان کا چہرہ لمحوں میں پتھریلی سنجیدگی میں ڈھلا تھا۔ اس پر شعلہ بار قسم کی نگاہ ڈالتے وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سمیت اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے انداز سے جھلکتی درستگی اور ناگواری نے یکلخت ان سب کو خاموش سا کر دیا تھا۔ موسیٰ نے ان کے چہروں سے مسکراہٹ کو غائب ہوتے اور حیرانگی کے ساتھ تحیر و استجاب کے ساتھ پریشانی کو بکھرتے دیکھا اور سختی سے لب بھینچ لیے۔ اس کے خیال میں ایمان کی یہ بدتمیزی کی انتہا تھی۔ بھائی، آئی تھنک بھابھی نے ہمارے اس مذاق کو مائنڈ کیا ہے، سب سے پہلے نہال نے ہی کہا تھا۔ ہاں تو تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے، اگر اسے یہ مذاق پسند نہیں تو کیوں پیچھا لیتے ہو اس کا؟ بڑی اماں نے الٹا انہیں ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ باخدا اماں، ہمارا مقصد انہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، وہ تو بس ایسے ہی۔ نہال واقعی گھبرا گیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے نہال، ایمان نے اس بات کو مائنڈ نہیں کیا۔ ٹیک اٹ ایزی، وہ اظہر شرمندگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے تک آتے موسیٰ کا دماغ اچھا خاصا سلگ چکا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ آخر یہ تمہارا سسرال ہے، اماں بابا کا گھر نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرو اور کوئی تمہیں کچھ نہ کہے۔ ایمان پلنگ پر رخ پھیرے بیٹھی کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب موسیٰ اس کے سر پر پہنچ کر کسی قدر برہمی سے بولا، یہی بات اگر میں آپ سے پوچھوں تب؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کی تیز نظروں میں
اپنی سرد نظریں گاڑتے ہوئے کسی قدر درستگی سمیت گویا ہوئی۔ ایک پل کو تو موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ خود پہ ضبط کرنا محال ہوا تھا۔ جی چاہا ایک تھپڑ تو ضرور ہی لگائے کہ حواسوں میں لوٹا دے، مگر وہ کسی بھی قیمت یہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، کم از کم یہاں پر تو نہیں۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ موسیٰ نے بے حد ضبط کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود اس کے لہجے میں بہت چبھن تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ وہ غرا کر بولی۔ کس نے حق دیا آپ کو ایک بے بنیاد بات کو لے کر میرا تمسخر اڑانے کا؟ وہ چیخی تھی۔ ایمان، تمیز سے بات کرو، اگر تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے مخاطب ہو تو میں بتائی دیتا ہوں۔ موسیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ میرے متعلق الحنان شوہر ہیں جو انتہا درجے کا خود پسند انسان ہے۔ دیٹس اٹ۔ وہ اپنا آپ موسیٰ سے چھڑواتے ہوئے پہلے سے بھی بڑھ کر بدتمیزی اور تلخی سے بولی۔ تب موسیٰ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ ایمان نے بے حد طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رک کیوں گئے؟ موسیٰ نے بہت سختی سے دانت بھینچ کر رخ پھیرا۔ بات بے بات پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے آپ اپنی کون سی حس کو تسکین پہنچانا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، جبکہ میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس وقت۔ ایمان، اٹس جوک اونلی، جوک۔ کیا اب تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ موسیٰ کو حقیقتاً صدمہ پہنچا تھا۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ آج اسے اتنا خطفہ صدا کر چکی تھی کہ جی مرنے کو چاہ رہا تھا۔ ہاں، نہیں ہے مجھے سینس مذاق کی۔ ایک بندے کو آپ بے بنیاد بات پر بار بار رگی دیں گے تو کیا وہ ٹیس پہنچنے پر بلبلائے بھی نہ؟ اور صحیح معنوں میں مجھے اس وقت یہ پچھتاوا ہے جب میں نے دوسرے پرپوزلز کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا تھا۔ کاش میں نے ہوش کے ناخن لیے ہوتے۔ ایسا نہ کیا ہوتا تو آج اتنی شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑ رہی ہوتی۔ نفرت کی زیادتی سے ہونٹ سکوڑ کر کہتی وہ موسیٰ کو پوری ہستی سمیت ہلا کر رکھ گئی۔ موسیٰ کی نگاہوں سے تعصب اور غیر یقینی چھلک رہی تھی۔ جب وہ بولا تو یہی ملال اس کے لہجے میں بھی آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ایمان کہ تمہارے دل میں میرے اس بے ضرر سے مذاق کے خلاف اتنا عناد، اس قدر بغض ہوگا۔ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی پھٹ پڑا تھا۔ یہ بغض کس نے بھرا ہے میرے دل میں؟ اس پوائنٹ پہ بھی غور فرما لیتے آپ تو اچھا ہوتا۔ ایمان نے موسیٰ کی آنکھوں میں اترتی لالی اور چہرے کی خطرناک حد تک بڑی سنجیدگی کو تنفر زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رعونت سے جواب دیا۔ موسیٰ نے اب کی مرتبہ جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، البتہ اسے کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد بہت آہستگی سے پلٹ کر باہر چلا گیا تھا۔ اپنی تیاری کر کے رکھنا، صبح ہمیں پہلے ٹائم نکلنا ہوگا۔ رات سونے سے قبل اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے موسیٰ نے اسے دیکھے بغیر خشک سے لہجے میں کہا تھا۔ ایمان نے پتہ نہیں دھیان سے سنا بھی تھا یا نہیں۔ ان کی پھپھو کے یہاں رات کے کھانے پر دعوت تھی۔ وہاں سے لوٹتے رات کی 11 تو بج ہی گئے تھے اور سونے کے لیے کمرے میں آتے تقریباً 12 ساڑھے 12۔ موسیٰ تو لیٹتے ہی منہ تک چادر تان چکا تھا کہ وہاں دعوت پر بھی ایمان کا موڈ بحال تو بہرحال نہیں ہوا تھا۔ اگر یہی پر اتفاق ہوتا تب بھی اچھی بات تھی۔ لڑائی کی ابتدا سے اس کی جانب پیش رفت کرتا، بات کو سدھارنے کی کوشش کرتی۔ موسیٰ بھی آخری جھڑپ کے بعد رکھائی کا مظاہرہ کرتا رہا تھا۔ دونوں کو مشرق مغرب بنے دیکھ کر بھی نہ محسوس کرنا عجیب بات ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پھپھو کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ اماں، بابا، نہال اور سیما سے بھی ان کی کشیدگی چھپی نہ رہ سکی، مگر کسی کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میاں بیوی میں اس قسم کی باتیں تو اکثر ہوا ہی کرتی ہیں۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی احساس نے موسیٰ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو زینی کو بری طرح کھانستے اور روتے پا کر وہ یکلخت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نری مصیبت جان کو لگے ہوئے روگ۔ بکواس بھی کی تھی کہ نہ کھاؤ فضول چیزیں۔ اب گلا خراب ہوا ہے تو میرے سر پر نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چین و سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے ہر حراموں نے۔ بری طرح سے سسکتی زینی کو زبردست ڈانٹ پلانے کے بعد بھی تیش کم نہیں ہوا تو دانت کچکچاتے ہوئے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ موسیٰ جو تب سے لب بھیجے اسے گرجتے برستے سن رہا تھا، اس کا پھر سے زینی پر اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر مشتعل ہو کر بھڑک گیا۔ اگر تم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تو اسے ڈانٹنے، مارنے یا پھٹکارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نیند کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں سے برستی جارحت اور قہر سما تاثرات۔ ایمان نے قدرے چونک کر موسیٰ کو دیکھا، پھر ابلتے ہوئے دماغ سمیت بہت ناگواری سے بولی تھی،
ہاں تو پھر سنبھال لیں اب خود ہی. تب تو بڑا بڑھ چڑھ کے پیسے اور اجازتیں دی جا رہی تھیں. ہاں سنبھال لوں گا، تم اپنی نیند مت خراب کرو، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. بستر سے نکل کر شرٹ پہنتا ہوا وہ اظہر تلخی سے کہتا. اگلے ہی لمحے زینی کو اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا تھا. ایمان کو ایک پل کو اس کے آتش فشانی موڈ نے ٹھٹکایا تھا. پھر اس نے تلخی سے سر جھٹک دیا. ابھی دماغ درست ہو جائے گا کچھ دیر میں. جب محترمہ حلق پھاڑ کر روتی ہوئے تگنی کا ناچ سنچائیں گی تب بھی مجھے نہ بلوائے. وہ کروٹ پہ کروٹ بدلتی ہوئی کلستی رہی تھی. البتہ اسے کوئی بلانے نہیں آیا. یہاں تک کہ یوں ہی جلتے بجھتے ذہن کے ساتھ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں اتر گئی تھی. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ کل تک رک جاؤ، مگر موسیٰ مانا ہی نہیں. ہو سکتا ہے بچی کی خراب طبیعت سے گھبرا گیا ہو، حالانکہ اب تو اسے اچھا خاصا فاقہ ہے. اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ جانے کی مکمل تیاری سمیت گاڑی کے پاس موجود تھے جب بڑی اماں نے ایمان کو لپٹا کر پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا، ہمیں بھی تو کل جانا ہے شہر دعوت میں، تمہارے ماں باپ کے گھر اکٹھے ہی چلتے. مگر خیر. بڑی اماں اس کے چونکنے کو محسوس کیے بغیر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بات آئی گئی کر گئی. مگر اس کی تسلی کیسے ہوتی؟ وہ تو بری طرح سے ٹھٹکی تھی. کیا مطلب؟ اماں وہ دعوت تو کل گزر نہیں گئی. وہ حونک ہو کر انہیں دیکھنے لگی. بڑی اماں نے حیرانی سے اس کا اڑا اڑا چہرہ دیکھا. تمہیں نہیں پتا بچی، وہ دعوت تو عید کے تیسرے دن ہے. تمہاری ماں نے تمہیں نہیں بتایا؟ کہہ رہی تھی ہر کوئی اپنے بال بچوں میں عید کرنا چاہتا ہے. اس روز بھلا اتنی دور کا سفر کر کے کوئی کیسے آ پائے گا؟ سب کی آسانی کو مد نظر رکھنا چاہیے. انہوں نے ماما کی بات کو دہراتے ہوئے اس کی لا علمی کو اچنبھے سے دیکھا تو ایمان گڑبڑا کر ان سے نظریں چرانے لگی. ہاں بتایا تو ہوگا، بس ذہن سے نکل گیا. وہ خجل سی ہو کر وضاحت دینے لگی اور نظر اٹھا کر ابا جی سے ملتے موسیٰ کو خجالت سمیت دیکھا. آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ماما کے یہاں گیدرنگ عید کے تیسرے دن ہے؟ گاڑی میں اس کے مقابل بیٹھنے کی تھوڑی دیر بعد ایمان کسی قدر خفت زدہ انداز میں آہستگی سے بولی. موسیٰ کی لا تعلقی اور بیگانگی پوری بات کھل جانے کے بعد بہت بار محسوس ہو رہی تھی. غصہ جو اتنے دنوں سے دماغ خراب کر کے خواہ مخواہ ماحول بھی خراب کر رہا تھا اب جیسے منٹوں میں اڑا. اس جھنجھلاہٹ اور خفکی میں وہ سب سے زیادہ موسیٰ سے ہی مس بیہیو کر چکی تھی. موسیٰ نے اس کی بات کو سنا تھا اور سن کر اگنور کر دیا تھا. ایمان کو اس کی یہ لا تعلقی اور بے نیازی حد سے زیادہ محسوس ہوئی تھی تو اندر تشویش گہری ہو گئی. اس کی فراخ پیشانی کی ابری ہوئی نس کو خائف نظروں سے دیکھتے ایمان نے لب بھیج لیے، یہ سوچ کر کہ وہ غصے میں ہے. ایمان کا دل گھبرانے لگا. موسیٰ، کم از کم آپ کو مجھے یہ بتانا ضرور چاہیے تھا. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایمان نے بے چین ہو کر پھر سے اسے مخاطب کیا تھا، مگر اب کی مرتبہ اسے موسیٰ کا بہت شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. موسیٰ نے ایک زبردست جھٹکے سمیت پہلے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹکا تھا، پھر اسی قدر برہمی سمیت پھنکارتے ہوئے بولا تھا، اپنے آپ میں رہے، اگلے بندے کے مزاج اور موڈ کو دیکھ کر بات کیا کرے. ہر وقت ہی کسی کا موڈ ناز اٹھانے اور رومانس کرنے کا ہو یہ ضروری نہیں، سمجھی آپ؟ اف، اتنی انسلٹ! اس قدر سبکی محسوس کی تھی ایمان نے کہ اسے اپنا پورا وجود لمحوں میں بھڑ بھڑ جل کر خاکستر ہوتا محسوس ہوا اور توہین کا ایسا تیز و تند احساس کہ آنکھوں میں مارے خفت کے آنسو بھی نہ پائے. وہ جہاں کی تہاں بیٹھی پتھر کی ہو گئی. موسیٰ کے لہجے سے اگر صرف ناراضگی چھلکتی تو وہ ہرگز مائنڈ نہ کرتی، مگر اس نے تو بیٹھے بٹھائے اسے لمحوں میں اتنا حقیر کر دیا تھا کہ وہ بس حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی. موسیٰ ایسا منتقم مزاج ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ان گزرے ہوئے 6 سالوں میں وہ ہمیشہ اس کے گریز اور شرم و حیا کے مخصوص لیے دیے انداز پر ہمیشہ شکوے کرتا آیا تھا اور انگلیوں پہ بھی نہیں گن سکتا تھا جب ایمان نے خود سے بڑھ کر اس قسم کی کوئی پیش رفت کی ہو. پھر بھی اس کی اس حرکت پر وہ اس طرح اسے رگیت کے رکھ گیا تھا کہ ایمان اپنے وجود کو ہواؤں میں محلق محسوس کر رہی تھی. حالانکہ اپنی جگہ دونوں ہی غلط تھے. پہلے وہ اسے ڈسہارٹ کر چکی تھی تو اب موسیٰ نے اسے اپنے الفاظ کی سنگینی سمیت لہو لہان کر دیا تھا. اس کے باوجود دونوں ہی خود کو بے قصور اور فریق ثانی کو قصوروار گردانتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے. خاصی دیر آنسو بہا کر ایمان نے بہت غیر محسوس انداز میں دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر چہرہ صاف کر دیا اور موسیٰ کی طرف رخ کیے بنا
آواز کی نمی پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، مجھے ماما کی طرف چھوڑ دیجیے۔ بے فکر رہو، تم نہ بھی کہتی تب بھی مجھے بہرحال وہیں پہنچانا تھا۔ جس قدر شوق ہے تمہیں یہاں رہنے کا، اب اس شوق کو جی بھر کے پورا کر لو۔ جواب میں موسیٰ کی غراہٹ سنائی دی۔ ایمان کی آنکھیں ایک بار پھر آنسو سے جلتھل ہو گئی۔ میرے بچے تمہارے لیے کسی بوجھ اور مصیبت کی طرح ہے، اور مجھے اپنا بوجھ دوسروں پر لادنے کی بالکل عادت نہیں۔ سونے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ گاڑی ماما کے گھر کی سفید بلند عمارت کے سامنے رکی۔ ایمان نے سوئی سوئی زینی کو جیسے ہی اٹھانا چاہا، موسیٰ نے بغیر کسی لحاظ و مروت کے زینی کو اس کے بازو سے چھین لیا تھا۔ ایمان ایک دم سرد پڑ گئی۔ موسیٰ کے لہجے کی تندی، بے رحمی اور صفاقی نے اسے صورتحال کی سنگینی کا ادراک بخشا تو آنکھوں تلے جیسے اندھیرا سا چھانے لگا۔ موسیٰ آپ، مگر موسیٰ نے بہت درستگی سمیت ہاتھ اٹھا کر گویا اس کی بات قطع کر دی۔ اپنا بیگ لو، میں لیٹ ہو رہا ہوں، وہ کسی قدر سرد پن سے بولا۔ ایمان نے بے بسی کی نگاہ سمیت اسے دیکھا اور شدید توہین محسوس کرتے ہوئے کھلے دروازے سے اتر گئی۔ ماما، بابا ماما، عزت چیخا تھا۔ شٹ اپ! ایمان نے عزت کو ڈانٹتے ہوئے موسیٰ کو چھلکتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ماما اور پاپا اسے بچوں اور موسیٰ کے بغیر دیکھ کر چونکے تھے، مگر اس نے تسلی کرا دی تھی، یہ کہہ کر کہ بچے فن لینڈ جانے کی ضد کر رہے تھے، شام کو آ جائیں گے، مگر خود اپنا دل اس کا ٹھہر نہیں رہا تھا۔ اس کا خیال تھا موسیٰ کو بچوں کی ضد پر ہتھیار ڈالنا پڑیں گے اور اپنا غصہ بھولنا پڑے گا، مگر جب وہ شام کے بعد رات کو بھی نہیں آیا تو صحیح معنوں میں وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا یہ تو اس کے وہم و گمان تک میں نہ تھا۔ ماما کے پوچھنے پر اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ مجھے تو خود نہیں پتا ماما کہ وہ کیوں نہیں آئے، موسیٰ کا سیل فون بھی آف جا رہا ہے، اس نے ٹالنے کو کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ ماما چلی گئی تھی۔ پھر اسے نہیں پتا تھا کہ ماما نے موسیٰ سے بات کی تھی یا نہیں۔ اگر کی تھی تو موسیٰ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ البتہ ماما نے اسے دوبارہ نہیں پوچھا۔ اگلے دن اور بہت سے مہمانوں کے ساتھ اماں، بابا، سیما اور نہال کے علاوہ رانیہ کی بھی اپنے سسرال والوں سمیت آ چکی تھی، اور وہ سبھی باقیوں کی طرح اسے بچوں اور موسیٰ کے بغیر دیکھ کر سوال پہ سوال کرنے لگے تھے۔ ایمان کا دماغ معاف ہونے لگا۔ وہ جو پہلے کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی تھی، ہر بار ہی پہلے سے زیادہ روحان سی ہو گئی۔ مگر جب اماں اور مما نے ذرا سختی سے استفسار کیا تو کسی بھی طرح وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکی اور ان کے کندھے پر سر رکھے بلک اٹھی تھی اور دھواں دھار انداز میں روتے ہوئے ساری کی ساری بات بتا دی۔ اوہ، محض اتنی سی بات پر خفا ہے وہ گدھا! بڑی اماں حیرانگی کے ساتھ خفت سے بھی دوچار ہوئی۔ یعنی حد ہو گئی، لڑکے کا دماغ تو ٹھکانے ہے نہ، لو بتاؤ بھلا اتنی جرت اس کی کہ بچے چھین لیے، گھر سے نکال دیا۔ بڑی اماں بیچاری ماما سے نظریں چرانے لگی۔ گھر سے نہیں نکالا اماں، بس واپسی پر یہاں چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ یہاں رہنے کا شوق پورا کرو۔ وہ سٹپٹا کر بولی کہ اپنے تو تمام جرائم ماما کے خوف سے دانستہ سینسر کر لیے تھے۔ پھر بھی بیٹا، یہ ہے تو غلط حرکت، اتنا شرمندہ کروایا ہے کہ حد نہیں۔ تمہارے بابا کو پتہ چلے گا تو نظریں ملا پائیں گے ہم ان سے۔ وہ ہنوز تعصب زدہ تھی۔ پھر ماما کو دیکھ کر ڈھارس باندھنے کے انداز میں بولی، تم فکر مت کرو سکینہ، ابھی ہم زندہ ہیں، سنبھال لیں گے اسے، تم لوگ بھی فکر ہو کے جاؤ۔ اپنی بچی کو خود اس کے گھر چھوڑنے جاؤں گی میں، ساتھ ہی صاحبزادے کے بھی کان کھینچوں گی۔ وہ ہوتا کون ہے میری پھول سی بچی سے سلوک کرنے والا؟ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی، اتنی انسلٹ کی ہے انہوں نے میری، وہ جزبز ہو کے منمنائی۔ کیا مطلب ہے ایمان؟ خواہ مخواہ بات کو بڑھاوا مت دو، پورا خاندان جمع ہے، ایک ذرا سی بات کا بتنگڑ بنتے دیر نہیں لگے گی۔ اب تو ہم نے تمہارے ڈیڈی اور بھائی صاحب کو بھی نہیں بتایا، کیا فائدہ بات کو طول دینے کا؟ پھر وہ بچہ اکیلا تو ایسی حرکت کرنے سے رہا، تم نے بھی لازماً کوئی نہ کوئی فضول حرکت کی ہوگی۔ ماما کے اس قدر درست قیاس اور زبردست جھاڑ پر ایمان خائف سی ہو گئی، مگر بلبلاتی انا سے بھی آنکھیں نہیں چرا پا رہی تھی۔ انہوں نے کتنے برے طریقے سے انسلٹ کی ہے میری، آپ کو پتا ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اوفو، میاں بیوی میں ایسی لڑائیاں ہونا عام سی بات ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یوں اینٹ کر بیٹھا جائے۔ جو بھابھی بیگم کہہ رہی ہیں وہی ٹھیک ہے، تم بس چلنے کی تیاری پکڑو۔ ماما کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اسے یکدم غصہ آ گیا۔ دل چھوٹا نہیں کرو میری بچی، ایک بار ساتھ تو چلو میرے، دیکھنا
تمہارے سامنے کیسے ناک سے نکیریں نکلواتی ہوں اس پھنے خان کی؟ بڑی اماں نے بالکل بچوں کی طرح پچکارا۔ تب وہ کوئی چارہ نہ پا کر چپ ہو گئی۔ اتنا تو بہرحال وہ بھی جانتی تھی کہ وہ پھنے خان ناک سے لکیریں تو کبھی نہیں نکالے گا۔ اماں میں تو سمجھا تھا آپ بھی ابا جی کے ساتھ ہی واپس چلی گئی ہوں گی۔ کال بیل کے جواب میں دروازہ کھولنے پر وہی آیا تھا۔ حالانکہ آج سے چھٹیاں ختم ہو چکی تھی اور یہ اس کے ورکنگ آورز تھے۔ یقیناً بچوں کی وجہ سے وہ گھر پر نظر آ رہا تھا۔ ہاں بچے، تم تو دل سے یہی چاہتے ہوگے نا کہ میں ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہوتی تاکہ تمہارے روشن کارنامے یوں ہمارا نام نہ جگمگاتے۔ انہوں نے گہرے طنز سمیت کہتے اسے بے دریغ لتاڑ کے رکھ دیا۔ موسیٰ ان کے موڈ کی تباہی کو دیکھتا جیسے معاملے کی تہہ تک پہنچ کر لب بھیج کر رہ گیا۔ اتنا تو بہرحال سمجھ گیا تھا کہ یہ ہار پھول کس سلسلے میں پہنائے گئے ہیں۔ چلو دھیرانی۔ اماں نے دروازے کی چوکھٹ سے اندر قدم رکھنے سے قبل اپنے پیچھے تقریباً چھپی کھڑی ایمان کو آگے کیا تو جیسے موسیٰ اس پل اس کی آمد سے آگاہ ہوتا، شاکی نگاہ اماں کے غصیلے چہرے پر ڈالتا، دل میں امڑتی غصے کی لہر کو دبائے پیشانی پر تیوریاں لیے سائڈ پر ہو گیا۔ کچھ شرم کر لو۔ اماں نے اس کی تاثرات کی تبدیلی کو بغور دیکھنے کے بعد گرفت کرتے ہوئے ملامت ضروری سمجھی۔ ایمان ماں بیٹی کی گفتگو سننے کو ٹھہری نہیں تھی، تیزی سے چلتی بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ دونوں کو ہی وہاں موجود نہ پا کر اس کا دل یکدم گھبرا سا گیا۔ سرس سے پلٹ کر بھاگنے کے انداز میں باہر آئی تو لیونگ روم سے نکلتا ہوا اسجد اسے دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا، پھر اگلے ہی پل بے تابانہ انداز میں دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی ماما؟ زینی بہت روتی تھی اور بابا کو بھی بہت تنگ کرتی تھی۔ وہ بہت گندی ہے ماما، بابا کو آفس بھی نہیں جانے دیا، نہ خود اسکول گئی۔ بابا بہت پریشان تھے۔ اس نے یوں چٹپٹ ساری خبریں نشر کی گویا ایک پل کی تاخیر کی تو اس کی کہیں پھر سے غائب ہونے کا خدشہ ہو۔ ایمان بے حد پریشان اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہوئے بھی معصومیت کے اس مظاہرے پر ہلکی پھلکی ہو کر مسکرا دی اور جھک کر ایک بار پھر اسجد کو چوم لیا۔ اب تو آپ کہیں نہیں جائیں گی نا ماما؟ بچہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ غیر یقینی کا بھی شکار ہوا تھا۔ ایمان نے ٹھنڈا سانس بھرا اور آہستگی سے سر کو نفی میں جنبش دیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں تو اس صلح کے پرچم کو لہرانے کے بعد خود واپس چلی گئی تھی۔ موسیٰ نے اگر اسے کچھ جتایا نہیں تھا تو کسی بات کو بھلا کر درگزر سے کام بھی نہیں لیا۔ وہ ہنوز اس سے لاتعلقی کا رویہ اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ایمان گو مگو کی کیفیت میں تھی۔ جانے کیوں اس کے توہین آمیز رویے کو بھلا کر وہ اسے منانے کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی۔ معمولات تو وہی تھے مگر زندگی پر ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا۔ وہی گھر جہاں موسیٰ کی ہمہ وقت کی شوخیاں اور شرارتیں زندگی کے احساس کو جگاتی تھی، دو چھوٹے بچوں کی موجودگی کے باوجود جیسے سناٹے کا شکار رہنے لگا تھا۔ موسیٰ کی مصروفیت تو وہی تھی، البتہ وہ جو ہر کام سے پہلے دانستہ یا نادانستہ اس کے نام کی پکارے پڑا کرتی تھی، وہ سلسلہ اب کہیں نہیں تھا، اور اسی سلسلے میں جیسے زندگی تھی وہ تو جیسے یکدم فارغ ہو گئی، وہ تو جیسے یکدم خالی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے خفا تھا، ورنہ اس سے قبل تو موسیٰ کو ایمان کے قریب ہونے کے لیے بہانوں ہلوں کی تلاش رہا کرتی تھی۔ وہ تو اب بھی آس پاس تھی، بس وہی لا تعلق اور بے نیاز ہو گیا تھا، اور وہ جو اس کی وارفتگیوں پر جھنجھلاتے نہ تھکا کرتی تھی، اب انہی کو تلاشتی، اس کی بے اعتنائی اور بے رخی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ موسیٰ نے اتنی محبتیں دی تھی، اتنی اہمیت دی تھی کہ وہ کبھی جان ہی نہ پائی تھی کہ خود وہ اس کے نزدیک کیا اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ کب وہ اس سے اتنی محبت کر بیٹھی ہے کہ اب اس کی یہ بیگانگی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ بیٹھے بٹھائے اس کا بہت سارا رونے کو جی چاہنے لگا۔ اتنا بھی بڑا گناہ نہیں تھا، پھر بھلا وہ کس لیے اتنی کڑی سزا دے رہا تھا؟ اس روز تو حد ہو گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسجد کو سلائس پر جیم لگا کر دیتے اس کا یکدم سے جی گھبرا اٹھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے ابکائے روکتی گرتی پڑتی ایمان بمشکل واش بیسن تک پہنچی تھی۔ خاصی دیر بعد سیدھی ہوئی تو اسجد کے ساتھ زینی کو بھی گھبراہٹ زدہ چہروں سمیت اپنے دائیں بائیں موجود پایا تھا۔ واٹ ہیپن ماما؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو رو بھی رہی ہیں۔ اس کی سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں سے بہتا پانی دیکھ کر اسجد خود بھی رونے کو تیار تھا۔ نہیں چندا، میں رو نہیں رہی۔ اس نے بھیگتے گلے پر قابو پا کر نرمی سے اسجد کا گال سہلا کر اسے ساتھ لگایا۔ اسجد، زینی، اسکول نہیں جانا؟ تبھی موسیٰ چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی اور اونت لیے واش بیسن کے دروازے پہ لمحہ بھر کو رکا تھا۔
اور پلٹ کر ٹیبل سے سیل فون اور گاڑی کی چابی اٹھانے لگا۔ بابا، ماما کو وامٹنگ ہو رہی ہے اور ماما رو بھی رہی ہے، دیکھیں ذرا۔ اسد اسے چھوڑ کر باپ کے پاس جا کر باقاعدہ ہاتھ ہلا کر گہری فکر مندی اور تشویش سے بولا۔ ایمان کسی قدر گڑبڑا گئی، جبکہ موسیٰ اس کے چہرے پر سرد سی نظر ڈالتے ہوئے خفیف سی طنز سے بولا تھا، صبح ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں کہ ان کے لیے دوائیں تجویز کرنے بیٹھ جاؤں۔ آف کورس انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ہونٹ سکوڑ کر کہتے وہ اسد کے ساتھ زینی کو گاڑی میں آنے کا کہتا پلٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ ایمان بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ گھر آ کے وہ بے دم سے انداز میں بستر پر گری اور آنسوؤں کو بہنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ زینی اور اسد اسکول سے آنے کے بعد بھوک کا شور مچانے لگی۔ تب وہ خود ترسی کی اس کیفیت سے باہر نکلی اور تمام ہمتوں اور قوتوں کو جمع کر کے انہیں سینڈوچ بنا کر دیے۔ کھڑے ہونے کی ہمت ہی ناپید تھی، سر چکرا رہا تھا تو دل گھبراہٹ کا شکار۔ وہ ایک بار پھر بستر پر آ گئی۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر یادیں تو آکٹوپس تھی جو جکڑ کر بھی بس کر رہی تھی۔ So listeners, this was the end of the عید گنگنانے لگی ایپیسوڈ نمبر 1۔ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔